آج ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جنہوں نے ہر پلیٹ فارم پر خواتین کے بنیادی اور جائز حقوق کی بات کی ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں سارم برنی ٹرسٹ کی وائس چیئرپرسن عالیہ برنی کی۔ یہ شیلٹر ہوم آباد کیسے ہے؟ پیچھے ہر عمر کی بچی موجود ہے میں سے شیلٹر ہوم میں موجود ہیں۔ یہ بچیاں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اپنے محافظوں کے گھروں سے ہی تو آئی ہیں۔ کائنات میں ہر شے جو تخلیق ہوئی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو عورت کا مقصد ہے جنم دینا، پالنا، پوسنا۔ دنیا کا مرد آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر کوئی بگاڑ سکتا ہے تو آپ کے اپنے گھر کا شخص آپ کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ عورت کے بغیر نہ گھر چلا سکتے ہیں، نہ زندگی، نہ ملک، نہ دنیا۔ مرد پر عورت کا انفلوئنس سب سے زیادہ ہے۔ بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ عورت نے ختم کرا دی ہیں۔ لباس آپ کے کلچر کو شو کرتا ہے۔ آپ کو وہ لباس پہننا چاہیے جس میں آپ کی ثقافت نظر آئے، آپ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نظر آئے۔ اس دنیا میں کون کرے وفا کسی سے فراز، ہیں دل کے دو حروف وہ بھی جدا جدا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان صبح خطب اور آپ دیکھ رہے ہیں بول نیٹ ورک۔ جناب، آج ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جنہوں نے ہر پلیٹ فارم پر خواتین کے بنیادی اور جائز حقوق کی بات کی ہے، ان حقوق کی بات کی ہے جس کی وہ حقدار ہیں۔ جی ہم بات کر رہے ہیں سارم برنی ٹرسٹ کی وائس چیئرپرسن عالیہ برنی کی۔ آج ہم بات کریں گے ان خواتین کے حوالے سے جو اپنے گھروں سے بے گھر کر دی جاتی ہیں، جن سے ان کے بنیادی حقوق چھین لیے جاتے ہیں، یا وہ خود اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ جی عالیہ، آپ بتائیں یہ خواتین کون ہوتی ہیں جو اپنے گھروں سے نکلتی ہیں اور پھر شیلٹر ہوم میں پناہ لینے پر مجبور ہوتی ہیں؟ اس دنیا میں کون کرے وفا کسی سے فراز، ہیں دل کے دو حروف وہ بھی جدا جدا۔ یہ محبتیں چلتی تھیں پہلے دنیا میں، وفا چلتی تھی دنیا میں، اور خدمتیں چلتی تھیں، اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے تمغے عورتوں کے سینے پر ہیں۔ وفاداری میں بھی ان کا ترہ امتیاز ہے، خدمت میں بھی ہے، اور گھر چلانے میں بھی ہے۔ اب فی زمانہ جو حالات ہیں وہ صرف پیسے پر چلتے ہیں، پیسے اور پاور کی جنگ ہے۔ عزت سب کا بنیادی حق ہے، عزت سب کو چاہیے ہے۔ جب آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کا حکم چلے گا، اسی کی عزت ہوگی، اسی پر سب سر جھکائیں گے، تو پھر عورت کہاں گئی؟ اس کی خدمت کہاں گئی؟ اس کی محبت اور وفاداری کہاں گئی؟ عزت تو اس کا بھی بنیادی حق تھا نا۔ تو پھر اس نے جب یہ سوچا کہ اگر پیسے ہی سے عزت ملنی ہے تو اس کو لگا مجھے بھی پیسہ کمانا چاہیے۔ اب پیسہ کمانے میں جب وہ باہر نکلی تو گھر کو وہ والا وقت نہیں دے پا رہی تھی جو پہلے دے سکتی تھی۔ میں بے شک اس بات کو مانتی ہوں کہ کوالٹی میٹرز کرتی ہے، کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی میٹر کرتی ہے، لیکن آپ دیکھتی ہیں نا ایک مرد جب باہر سے کما کر آتا ہے تو وہ گھر میں صرف سکون چاہتا ہے، اس کو کھانا بنا ہوا چاہیے، اس کو سب چیزیں، لیکن جب عورت باہر سے گھر آتی ہے تو کیا اس کو یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ملتی ہیں؟ نہیں، اس کو گھر پورا سنبھالنا پڑتا ہے۔ تو وہ بھی تو ایک انسان ہے نا، وہ کیسے بیلنس کرے باہر کی ذمہ داریاں اور گھر کی بھی ذمہ داریاں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس طرح یہ جو عزت کی ایک کوشش شروع ہوئی عورت کے حوالے سے، جو اس کو اس کے اندر موجود ہے، جو اس کا پیدائشی حق ہے، اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس رب نے تخلیق کیا اس کو عزت دے کر تخلیق کیا، اور عزت کی تو یہاں تک معراج دی گئی کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت دے دی گئی۔ ٹھیک، تو وہاں سے ہم بہت ہی مکمل ہیں، ہم بحیثیت انسان بہت مکمل ہیں، بلکہ ہم مکمل انسانوں کو جنم بھی دیتے ہیں۔ یہ شیلٹر ہوم آباد کیسے ہے؟ پیچھے ہر عمر کی بچی موجود ہے میں سے شیلٹر ہوم میں موجود ہیں۔ یہ بچیاں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اپنے محافظوں کے گھروں سے ہی تو آئی ہیں، یہ اپنے محرم رشتوں کے گھروں سے ہی تو آئی ہیں، انہی کی وجہ سے یہ یہاں پہنچی ہیں۔ اگر وہ ان کو سمیٹ لیتے، دنیا کا مرد آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر کوئی بگاڑ سکتا ہے تو آپ کے اپنے گھر کا شخص آپ کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ آپ پوری دنیا سے جنگ لڑ سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے خونی رشتوں کے ساتھ نہیں جیت پاتے۔ اور عورت ویسے ہی اس کو اللہ نے بہت زیادہ دینے کا ایک جذبہ رکھا ہے۔ لوگ اس کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ جو دینے کی یا محبت کی یا وفا کی، یعنی بہت ساری چیزیں عورت کو واپس نہیں ملتی، پھر بھی وہ سوسائٹی کو دے رہی ہوتی ہے، خدمت، محبت، وفا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو اس کی کوئی کمزوری ہے۔ میں کہتی ہوں یہ اس کی کمزوری نہیں ہے، یہی اس کی طاقت ہے، یہی اس کی بقا ہے، یہی اس کی عزت ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کی ہے، اور یہ کسی مجبوری کے تحت یہ کام نہیں کرتی، یہ کام وہ اپنی مرضی سے کرتی ہے۔ کائنات میں ہر شے جو تخلیق ہوئی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو عورت کا مقصد ہے جنم دینا، پالنا، پوسنا۔ لیکن کمال یہ ہے نا کہ جو لوگ عورت کو اہمیت نہیں دیتے، عورت کے بغیر نہ گھر چلا سکتے ہیں، نہ زندگی، نہ ملک، نہ دنیا۔
तभी वो औरत को एक्सप्लॉइट भी करते हैं, तभी वो बहुत जगहों पे आप देखें औरत को औरत के सामने भी खड़ा करते हैं। आबाद है ये जगह इसीलिए है कि दिल के दो हरूफ दोनों हैं जुदा जुदा। ये पहले हम सुनते थे कि हम एक दूसरे को मर्द औरत कॉम्प्लीमेंट करते थे, दो जिस्म एक जान हुआ करते थे। अब वो वाले सारे फ़लसफ़े गलत हो रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर इन सारे फ़लसफ़ों को मानती हूँ, ठीक है, लेकिन दुनियावी एतबार से सब यही कहते हैं कि पैसा, पावर, जिसके पास है उसी का हुक्म चलेगा। मैं कहती हूँ माँ की तो आँख के इशारे चलते हैं, उसको हुक्म देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बाप को तो मैंने कई दफ़ा देखा कि उसको मुंह हिलाकर औलाद को कुछ कहना पड़ता है। वजह वो बेचारा सारा दिन, जो अच्छे मर्द हैं जो मेजॉरिटी में, वो सारा दिन बाहर जाते हैं, रोज़गार कमा के लाते हैं, उनकी तो उस तरह की इंटरेक्शन औलाद से हो ही नहीं पा रही होती जो माँ की बनती है, जो माँ की बनती है। और माँ उन्हीं, और औरत की बेहतरीन क्वालिटी क्या है कि उसी पैसे को चाहे कम हो या ज़्यादा हो, क्योंकि मर्द की कमाई में बरकत है तो औरत की ज़ात से घर बनता है, वो उसमें इज्जत से हर चीज़ मैनेज कर लेती है। तो औरत की बॉन्डिंग है, औरत बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जब अपने बच्चों को वक्त देती है, मोहब्बत देती है, मियाँ की खिदमत करती है, उसकी वो जगह घर में बनी होती है जो मर्द 100 जन्म लेकर भी नहीं बनवा पाता। तो लोगों ने ये फ़लसफ़े उल्टे क्यों कर दिए? इससे औरत के लिए माशी खुशहाली, अगर आप उसको एक टर्मिनोलॉजी कह दीजिए, माशी खुशहाली आएगी। जो औरत घर से बाहर निकलती है, अगर 20,000 कमा के लाती है, तो इसे जो मेड घर के अंदर 24 घंटे के लिए रहती है, 20,000 तो वो ले लेती है। एक बूढ़ी सास ससुरी अपने किसी भी माँ बाप, किसी बुजुर्ग की खिदमत के लिए जो बाहर से नर्सिंग स्टाफ रखेगी, सब करेगी, अगर घर में है तो वो पता नहीं हज़ार रुपए की सर्विस फ्री में घर में दे रही है। यानी आप बाहर से कमा कर लाएंगे, फिर आप लाके किसी गैर को वो दे देंगे, और फिर भी वो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपके वजूद से मिलते हैं। तो इसमें ये कौन सी अक्लमंदी है? ये मुझे अक्लमंदी नज़र नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि मेरी औरत अब भी समझदार है। तभी वो एक नारा जो हम सुन रहे थे, वो नारा अब तक मेरी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरी औरत बेसिकली अच्छी भी है और समझदार भी है। वो उन नारों को एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है, और वो उनकी परवाह नहीं करती, बल्कि वो ये कहती है कि जब हमारी ज़ात की बात करो तो हमारी ज़ात से कोई गंदी सोच या गंदा नारा मुंसलिक और वाबस्ता ना करो। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या वजूहात होती हैं जो एक औरत अपने घर से निकलती है, अपने घर को छोड़कर, जहाँ वो अपना बचपन गुजारती है, अपने लोगों के साथ रहती है, उसको छोड़ने पर फिर मजबूर हो जाती है और शेल्टर होम्स में आ जाती है? दो चीज़ें ना औरत को चाहिए, इज़्ज़त और मोहब्बत। इज़्ज़त उसका बुनियादी हक है जो अल्लाह ने उसको दिया, इस पे तो मैं कोई दूसरी बात करती ही नहीं। दूसरा, औरत सिनफ़े नाजुक कहलाई जाती है, लेकिन असल में है सिनफ़े आहन। अब घर की कहानी, औरत के घर की कहानी ये है, औरत को घर चाहिए, हर औरत को घर चाहिए। मेरे पास, मेरे शेल्टर होम में जबरी प्रोस्टिट्यूशन वाली बच्चियां यहाँ रहती हैं, जिन्होंने 10-10 साल अपने ऊपर ये जुल्म और सितम बर्दाश्त किए हैं। उसके बावजूद भी जब उनसे पूछो तो कहती हैं एक शौहर, 1-2 बच्चे और अपनी छत, अपना घर चाहिए। ये औरत की बुनियादी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है। लोग ये मैं कहती हूँ औरत पालना चाहती है तो लोग ये कहते हैं वो कोई और चीज़ भी तो पाल सकती है ना। मैं कहती हूँ जो अपनी औलाद को पैदा करके पालने में मज़ा है वो किसी और चीज़ में है नहीं। घर से क्यों निकलती है जब उसे घर चाहिए? जब घर के अंदर जायदाद के मामले में कहीं कोई ऐसा तनाज़ा हो जाए कि भाई कहे कि ये बाप का घर मेरा है, तुम यहाँ से निकल जाओ, जहेज़ दे दिया जाए और जायदाद में से उसको फारिग कर दिया जाए कि जायदाद में हिस्सा नहीं है, जहेज़ की ज़रूरत नहीं है, जायदाद उसका हक है, आप उसमें दीजिए, ठीक है। जिस वक्त मैं बात करूं शौहर की, क्योंकि शेल्टर होम के हवाले से जब बात कर रही हूं तो मेरी नज़रों में मेरी सारी बहनें, बेटियां, माएँ सब मेरी नज़रों में हैं। जब शौहर ये कहे कि ये मेरा घर है, मेरे घर से निकल जाओ, या रात के 2 बजे 1 बजे घर से निकाल कर बाहर खड़ा कर दे उनको, और वो बेचारी कहीं जा ना सकें, सर पर चादर ना हो। शौहर तो छत होता है ना, और वो बगैर चादर के सर के ऊपर आपको बाहर निकाले, पैर में चप्पल ना हो, तो फिर उस जगह से वो औरत निकलना नहीं चाहती है। वो निकलना नहीं चाहती है, उसको निकाला जाता है, लेकिन वो फिर किसी दूसरे घर की तलाश में होती है, ठीक है। अगर वो घर बाप का मिल जाए तो बेहतरीन बात है, दोनों महफूज जगहें हैं, लेकिन कहीं और तलाश होती है। वो बेवफा मर्द, मेरे पास इस वक्त कितनी बच्चियां यहाँ आई हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो बहुत बाकिरदार हैं, जो बहुत कंप्रोमाइजिंग हैं, उनकी ज़िंदगी में बेवफा मर्द आता है। बेवफा मर्द आकर जब उन्हें ये कहता है कि मैंने तुम्हें अपना नाम दिया है, 2 वक्त की रोटी दी है और एक छत दी हुई है, तो तुम्हें तकलीफ़ क्या है? ये जुमला जब वो औरतें अदा करती हैं और उनकी आंखों में जो खालीपन और जो आंसू होते हैं ना, कि उनसे उनकी इज़्ज़त मोहब्बत छीन कर
صرف 2 وقت کی روٹی اور اپنا نام دے کر انہیں یہ کہتے ہو کہ تمہیں تکلیف کیا ہے، تو یقین جانو وہ یہی کہتی ہیں کہ جب اپنوں کو بتانا پڑے نا کہ مجھے تکلیف کیا ہے تو وہ اپنے نہیں رہتے. جب وہ عورتیں میرے پاس آتی ہیں کہتی ہیں بھابھی پتہ نہیں کہاں کہاں اس وقت ریلیشن شپ بہت چل رہے ہیں، تو کہتی ہیں بھابھی کہاں کہاں یہ چیزیں سنتی ہوں، اور پھر ایک جملہ یہ سنتی ہوں کہ وہ جتنا میرا ہے اتنا کسی اور کا بھی ہے. بھابھی کیسے شیئر کر لیں ہم اس چیز کو، ہم کیسے مان لیں؟ یہ جملے ان عورتوں کے روح سے نکلتے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کا دکھ اگر دنیا میں کوئی نہیں بھی سمجھتا تو اس کا رب سمجھتا ہے. آپ عورت کے ساتھ ناانصافی کریں گے، اچھی پاک باوفا عورتوں کو بے عزت کریں گے، آپ معاشرے کو پنپتا ہوا نہیں دیکھیں گے. انہوں نے آپ کی نسل پروان چڑھانی ہے. جب آپ ان سے قیمتیں وصول کریں گے نا، 2 وقت کی روٹی اور ایک شوہر کے نام کی اگر آپ قیمت وصول کریں گے تو ہمارے ملک میں الحمدللہ آج بھی بچیاں اور عورتیں بہت فخر سے اپنے باپ کا نام بتاتی ہیں. ان کے پاس اپنے باپ کا نام موجود ہے. نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ یہاں بہت ساری بچیاں اور خواتین اس لیے ہیں کہ میاں نشہ کر رہا ہے، اور نشہ کرنے کے بعد مارتا ہے، پیٹتا ہے، جو کماتا ہے وہ اس کو کما کے لا کے نہیں دیتا. اور خدا نخواستہ اگر نشے کے ساتھ ایک لت اور بھی ہے کہ کوئی اور بھی ان کی زندگی میں ریلیشن شپ میں ہے تو بس پھر تو بالکل کمپلیٹ ایک پیکیج ہو جاتا ہے تباہی کا. کیونکہ اول تو کچھ ہوتا نہیں اس کے پاس، جو ہوتا ہے وہ اس ریلیشن شپ پہ خرچ ہو جاتا ہے اور ان کے نشے میں خرچ ہو جاتا ہے. پھر جو عورت جو ہے نا فزیکلی کمزور ہے، باقی وہ صنف آہن ہے لیکن فزیکلی وہ ویک ہے، کیونکہ جب اس کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے اور اسی کا گھر کا مرد اس کو مار پیٹ کے لے جاتا ہے تو اس کو روک نہیں پاتی. جب وہ رات کو دروازہ کھول کے دھکے دے کر باہر نکالتا ہے تو اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ اس گھر میں رکے. 2 طرح ٹوٹتی ہے، جسمانی طور پہ کمزور ہو کے اور جذباتی طور پہ. آپ سوچئے وہ انسان کیسے سروائیو کرے گا جس کو آپ 2 طرح سے دھکا لگائیں گے. لیکن ان تمام چیزوں کے بعد میری عورت کو پھر بھی گھر چاہیے، اور جب وہ گھر کی بات کرتی ہے تو میں کہتی ہوں بات کرے، حکومت قانون بنائے، قوانین کی امپلیمنٹیشن ہو تاکہ جو اس کا جائز حق ہے، جو اس کے گھر کے اندر کا حق ہے وہ اس کو میسر آئے. دنیا کے مردوں سے نمٹنا بہت آسان ہے، اپنے گھر کے محرم رشتوں کا اچھا ہونا بنیادی ضرورت ہے. جو عورت خود آزاد ہے، جو سڑکوں پہ نکلی ہے وہ آزاد ہے، اس کے پاس یقیناً وہ حقوق موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ باہر آئی ہے، تو وہ پھر ان عورتوں کی نمائندگی کرنے کے بجائے کیوں ان کو جو ہے نا اور زیادہ مشکلات کا شکار کر رہی ہے؟ وہ اس لیے کر رہی ہے کہ وہ کنفیوژن پیدا کر رہی ہے. اور یہ خالی یہ کمپین ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ CSR ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پورا سال چل رہی ہوتی ہیں، کالجز میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، جو جس گروپ کا ہوتا ہے، جو جس اسکول آف تھاٹ کا ہوتا ہے اس کا پرچار کرتے ہیں. تو یہ جب اس گروپ کی جب میں بات کرتی ہوں، میں نے جب کبھی بھی اس کے بارے میں ریسرچ کی کوشش کی، ان کا پرچار کلیئر نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں ایک بات کرتی ہوں کہ ایک عورت سمجھتی ہے کہ نقاب لگانا میرا حق ہے، ایک عورت یہ سمجھتی ہے نقاب نہ لگانا میرا حق ہے. اب دونوں قابل عزت ہیں، دونوں کے اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، لیکن آپ دونوں کو کنفیوز تو نہیں کریں گے نا. یعنی وہ عورت جو نقاب لگا رہی ہے وہ نقاب لگاتے ہوئے کہے کہ میں فائٹ کر رہی ہوں ان عورتوں کے لیے جو نقاب اتارنے کی بات کر رہی ہیں، یا جو نقاب اتارنے پہ یقین کرتی ہیں وہ کہ میں ان کے لیے فائٹ کر رہی ہوں جو نقاب لگا رہی ہیں. یہ کنفیوژن کریٹ کر کے، اور آپ اسکول کالجز میں جا کے یوتھ کو، جس کو ابھی بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی، نہ مکمل اویئرنیس دیتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں. میں تو آزادی میں بھی 2 طرح کی آزادی مانتی ہوں. ایک سستی آزادی ہے جو گھر سے باہر نکالا جاتا ہے اور گھر سے باہر نکال کے بہت سارے خواب دکھائے جاتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کی آزادی نہیں ہے. اصل آزادی وہ ہے، عورت کا گھر سے باہر نکلنا مسئلہ نہیں ہے. عورت کام کے لیے بھی نکلے گی، تعلیم کے لیے بھی نکلے گی، میڈیکل کے لیے بھی نکلے گی، جو بھی اس کی ضرورت ہوگی وہ گھر سے باہر نکلے گی. لیکن یہ کہا جائے کہ باہر نکلنے ہی سے آزادی ملے گی، مجھے اس بات پر اعتراض ہے. آزادی گھر کے باہر بھی نکلنا ہے، آزادی اگر وہ رہنا چاہتی ہے گھر کے اندر بھی رہے. جو عورت گھر کے اندر کے کام کر رہی ہے وہ بھی بہت قابل عزت ہے. اس کو یہ کہنا جسٹ ہاؤس وائف، صرف گھر میں رہتی ہے، یہ کماتی کیا ہے، معاشی طور پہ یہ کتنی مستحکم ہے، تعلیم ضرور حاصل کرے. میں جانتی ہوں عورت کے ہاتھ میں اس کا اپنا پیسہ بھی ہونا چاہیے، یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن کیا اس کے لیے مسٹ ہے کہ ہم مرد سے مقابلہ ضرور کریں؟ اگر مرد رات کو 2 بجے باہر نکلتا ہے تو ہم بھی رات کو 2 بجے باہر نکلیں؟ یہ مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ جو سوچ ان عورتوں کی وہ اس نوعیت کی ہے، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. عورت کے ساتھ بیچاری کا ٹیگ لگایا جاتا ہے، کیا عورت واقعی بیچاری ہے؟ عورت بیچاری نہیں ہے، عورت بیچارہ بنانا جانتی ہے، ٹھیک ہے. اور مرد
چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو, عورت کے انفلوئنس میں ہوتا ہی ہوتا ہے. چاہے وہ عورت اس کے گھر کے اندر رہتی ہو, چاہے وہ عورت اس کے گھر سے باہر رہتی ہو, چاہے بیوی کی حیثیت سے رہتی ہو, جیسے اب ایک ٹرمنالوجی عام ہے ریلیشن شپ میں رہتی ہو. مرد پر عورت کا انفلوئنس سب سے زیادہ ہے. بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ عورت نے ختم کرا دی ہیں. تو عورت بیچاری کیسے ہو سکتی ہے؟ عورت جنگ شروع بھی کروا سکتی ہے اور عورت جنگ ختم بھی کروا سکتی ہے. یہ تو سپر پاور ہے. آپ کو نہیں لگتا اس سوچ کو لے کر ہمارا معاشرہ ڈبل سٹینڈرڈ کا شکار ہے؟ ڈبل اسٹینڈرڈس کا شکار بھی ہے اور کنفیوژن کا شکار بھی ہے. ہمیں چیزوں کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی بچیوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میں نے کہا جو جس اسکول آف تھاٹ کا ہو, عزت سب کی ہے, لیکن اس کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ میری سٹینڈنگ کہاں ہے. اور جو غیر ضروری باتیں ہیں, جیسے مستقل لباس پر تنقید ہو رہی ہے, لباس آپ کے کلچر کو شو کرتا ہے. آپ کو وہ لباس پہننا چاہیے جس میں آپ کی ثقافت نظر آئے, آپ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نظر آئے, اور کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس. بالکل ایسا ہی ہے. جی جناب, اگر آج کی عورت کو آپ اپنی عورت کو عزت دیں گے, اسے تحفظ فراہم کریں گے, تو وہ آپ کو اور اس معاشرے کو جنت بنا سکتی ہے. عورت کمزور نہیں ہے, عورت بہت بہادر ہے. وہ چاہے تو ایک دنیا تسخیر کر سکتی ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان صبیح کتب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.